حضرت علی اسی تربیت کی وجہ سے کہ 8 سال کے 10 سال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت مل رہی ہے. کیسی عمدہ تربیت ہے حضرت علی کے بارے میں. سکہ روایت سے یہ بات ثابت ہے. حضرت علی نے زندگی اپنی میں پوری زندگی میں لوگوں کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ کو اور مجھے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے, غور و فکر کی بات ہے. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے. حضرت علی کی سیرت کے باب میں ایک اہم بات پتہ کیا؟ حضرت علی کی زندگی کے اندر کوئی ایک نماز ایسی نہیں جو علی نے قضا کی ہو, جو علی نے قضا کی ہو. حالت جنگ میں, حالت امن میں آج اپنے اور میرے ضمیروں کو ٹٹولیے. یہاں پہ رمضان کے اندر فجر کی نماز میں 6 صفیں 5 صفیں, آج کل فجر کی نماز میں 1 صف. اور کیا فجر کی نماز صرف رمضان میں فرض ہوئی تھی؟ اور 5 نمازیں مسلمانوں کے اوپر مسجد میں فرض نہیں ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے اپنے ضمیروں سے پوچھنا. اللہ کی قسم یہ جمعے کے اندر مسجدیں بھر جاتی ہیں, کہاں سے آتے ہیں لوگ؟ یہ مسلمان ہی ہیں, یہ کلمہ گو ہی ہیں. نمازوں میں کہاں جاتے ہیں؟ ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے پاکستان میں, ہر مسجد بھری ہوئی ہے, لیکن فجر کی نماز میں 1 صف. کس وجہ سے؟ آپ نے اور میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے. اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, کتنی فضیلت کی بات ہے. ایک تو ہے نا فرض ہونا, فرض ہے جی ادا کرنا, یہ بھی ڈیوٹی ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے مجھے نیند آئی ہے, فرض نیند قربان کرنی پڑے گی, خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا, فرض کے وقت حاضر ہونا پڑے گا. لیکن اجر و ثواب کتنا ہے؟ من خرج من بیت, اتنی بڑی عظمت کی حدیث ہے لوگوں. ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح ہے. جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, من خرج من بیتہ متطہرا, کس حالت میں؟ اچھی طرح پکیزگی کی حالت. کیا مطلب؟ اور وضو کر کے نکلتا ہے, مسجد آ کے وضو نہیں کر رہا, گھر سے وضو کر کے نکل رہا ہے. فاجرہ کاجر الحاج المحرم, اس کا اجر ایسا ہے جیسے احرام پہنے ہوئے حاجی کا ہو. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول اگر کہہ دیتے اس کا اجر ایسا ہے جیسے حاجی کا ہے تو بات مکمل تھی کہ نہیں؟ آپ کے اور میرے اشکال کو دور کرنے کے لیے یہ بھی ساتھ کہا ایسے حاجی کا جس نے احرام پہنا ہو, یعنی اصل حج کے برابر. جو بندہ صلاۃ مکتوبہ کے لیے, فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے, صرف نکلتا ہے, اس کا اجر ایک حج کے برابر ہے. ایک دن میں کتنے حج انسان کر سکتا ہے؟ 5 حج. ہم حج کے لیے محنت کرتے ہیں, سٹرگل کرتے ہیں, پیسے لگاتے ہیں, تھکتے ہیں, احرام پہنتے ہیں, 100 مناسک ہے, منا, عرفات, مزدلفہ, ادھر ہم بڑی محنت اور سٹرگل کر لیتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں گھر کے قریب مسجد ہے, باقی نمازوں میں تو نمازی حاضر ہو جاتے ہیں, فجر میں کیوں نہیں آتا؟ کیا فجر کی نماز 5 نمازوں میں شامل نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کے اور میرے اوپر فرض نہیں ہے؟ کیا اس کا اجر و ثواب حج کے برابر نہیں ہے؟ بلکہ فجر کے ساتھ تو ایک حج کا اضافی ثواب ویسے ہی ہے. اگر فجر پڑھ کے بیٹھا رہے سورج طلوع ہونے تک, صرف 2 رکعت اشراق کی پڑھ کے جائے گا تو بھی ایک حج کا اور ثواب ملے گا. ایک انسان ایک دن میں 5-6 حج کا ثواب اکٹھا کر سکتا ہے, ایک ہفتے میں 35, ایک ماہ میں 100 سے زیادہ, 150 سے زیادہ, ایک سال میں 1000 سے زیادہ. لیکن میرا اور آپ کا ضمیر نہیں جاگتا. وجہ کیا ہے؟ اور لوگوں عہد کرو, اللہ کی قسم دنیا گزر جانی ہے, ایک ایسی جگہ پہ ہم نے چلے جانا ہے جہاں پہ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ تجربہ کیا اس طرح گزار لیں گے, جب اللہ دوسری دفعہ موقع دے گا تو اس طرح گزار لیں گے. نہیں, موقع دوبارہ کبھی نہیں ملنا. اسی زندگی کے اندر صرف ساتھی فجر کی نماز پکی کرنے کا عہد کر لیں. یقین مانیے, چلو یار بندہ اسی لیے کر لیتا ہے پکی کہ انسان کو اپنے مفاد کے کام کرنے چاہیے, حرج بھی نہیں ہے شرعی طور پہ. انسان اسی لیے پکی کر لے کہ دنیا کا فائدہ مل جائے گا, ملتا ہے, آخرت کا فائدہ مل جائے گا, ملتا ہے. دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے ہی انسان اپنی نمازوں کو پکا کرے. حضرت علی کی سیرت کا اہم باب ہے, اور اسی لیے یاد